ہمارے گھر میں میری ماں باپ، بڑا بھائی اور ایک خالہ رہتی تھی۔ خالہ ابھی تک کنواری تھیں۔ میری خالہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور جوان تھیں۔ جب بھی خالہ نہانے جاتیں تو میں چھپ کر انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ بڑا بھائی اور خالہ ساتھ رہتے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد خالہ نہا کر باہر آ جاتی تھیں تو میں اپنی جگہ پر واپس جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن نہانے کے بعد خالہ اچانک اپنے کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے لگیں۔ انہوں نے دھونے ایک تصویر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نہا دھو کر کالج چلا گیا۔ جب دوپہر کو گھر واپس آیا تو ماں باپ گھر پر نہیں تھے۔ میرے پوچھنے خالہ نے بتایا کہ وہ کسی رشتہ دار کے یہاں گئی ہوئی ہیں، شاید انہیں آنے میں دیر ہو جائے۔ میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی شروع کر دی۔ وہ میرے کمرے میں آئے۔ میں کمرے میں جا کر پڑھائی کرنے لگا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ کچھ ایسا بنا دو جو مزیدار ہو، تو خالہ بنانے لگیں۔ اس کے بعد میں باہر کھیلنے چلا گیا۔ شام تقریباً 5 بجے میں گھر واپس آیا تو خالہ نے کھانا بنا لیا تھا۔ خالہ نے کہا کھانا کھا لو۔ میں نے کہا نہیں، آج میں اور اب ساتھ مل کر کھائیں گے۔ تب خالہ نے کہا کہ میں تو نہانے کے بعد کھاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب نہا لو، چلو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ تب خالہ بولے ٹھیک ہے، میں نہانے جا رہی ہوں۔ اب خالہ نہانے چلی گئیں اور نہا کر باہر آ رہی تھیں تو میں وہاں سے ہٹ گیا۔ خالہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ پھر خالہ نے پوچھا تم نے کھانا کھا لیا؟ میں نے کہا نہیں، ہم مل کر کھائیں گے۔ کیا اب برا نہیں منائیں گی؟ تب خالہ نے آنکھیں مچکائیں اور پوچھا کیسا؟ میں نے ہاتھ اٹھایا اور شراب پینے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں چھپ کر جام چڑھائے۔ خالہ نے پیتے ہی کہا یہ تو بہت کڑوی ہے یار، پتہ نہیں لوگ اسے کیسے پی لیتے ہیں۔ میں نے کہا خالہ، اس سے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے خالہ کو زبردستی شراب پلا دی۔ پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ میں نے خالہ سے پوچھا شادی کب کر رہی ہو؟ اب تو عمر بھی ہو گئی ہے اور آن کتنی خوبصورت ہے۔ خالہ بولے تمہیں کیسے پتا کہ میں بڑی ہو گئی ہوں؟ میں شرماتے ہوئے کہا آپ کو دیکھ کر لگتا ہے۔ شراب پینے کے ساتھ ہم دونوں کھانا بھی کھانے لگے۔ کھانا ختم ہوتے ہی خالہ کو نشہ ہونے لگا۔ میں نے کہا خالہ، آپ کو میں آپ کے کمرے میں لے چلتا ہوں۔ خالہ نے نرمی سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا آپ کو سلا دیتا ہوں۔ خالہ بولے نہیں، آج ہم یہی سوئیں گے کیونکہ رات میں مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ تو میں کیا کروں گی، سنبھال لے گا؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے خالہ کی باتوں سے ایسی امید ہونے لگی۔ خالہ اٹھیں اور میرا سہارا لیتے ہوئے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں۔ لائٹ بند کر کے میں بھی خالہ کے پاس جا کر ساتھ والی چارپائی پر سو گیا۔ یہ تقریباً رات کے 10 بجے ہوں گے۔ سردی لگنے لگی اور میں وہاں سو گیا کیونکہ اس وقت خالہ کو نشان چڑھا ہوا تھا، اس لیے انہیں میرے حال کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ خالہ کی سانسیں تیز تیز چلنے لگیں تھیں۔ مجھے لگا کہ خالہ سوئی ہوئی ہے، مگر وہ اب بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ خالہ نے اپنی آنکھیں کھول دی ہیں۔ مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کیونکہ میں ابھی تک جاگا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم سو گئے۔ مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ میری خالہ اور میرے درمیان کافی فاصلہ تھا کہ اگر میں خالہ سے کل کے بارے میں دوبارہ بات کرتا تو وہ مجھے شرارتی کھیل سکھا دیتی۔ اسی خوف سے میں نے ان سے نہیں پوچھا۔ یوں ہی میرا دن گزرتا جا رہا تھا لیکن کالج کی چھٹیاں چل رہی تھی۔ موسم بدلتا گیا اور ہم دونوں ایک ہی کمرے میں چارپائیوں پر سوتے تھے۔ کیونکہ میں بہت بزدل تھا اس لیے اپنے کمرے میں نہیں جاتا تھا بلکہ خالہ کے کمرے میں سوتا تھا۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ہیڈ فون لگا رکھے تھے اور موبائل پر فلم دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک کھیلتا رہا۔
کھیل میں اتنا غرق ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اچانک وہ پانی پینے کے لیے اٹھیں اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں لگ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی رکھو، میں تمہاری ماں کو بتاتی ہوں۔ میں نے خالہ سے بہت منایا کہ وہ گھر میں کسی کو نہ بتائے۔ پھر خالہ مان گئیں۔ اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اب تک پہنچتی رہے۔